اور وہ نشانی کیا ہے؟ جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کھڑے کر دیے۔ یہ ایسی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے یہاں پر جو باغات تھے وہ باغات بھی ان اشیاء کے تھے، ان پھلوں کے تھے جو بیش قیمت ہوتے ہیں، جیسے دار چینی ہے، زیتون ہے، اونٹ کی لکڑی کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نشاں بنایا تھا، جیسے جنت کو سجا دیا گیا ہو، اور دونوں طرف دائیں اور بائیں باغات تھے، اور اتنے باغات گھنے باغات تھے۔ بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے باغاتوں کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے سر کے اوپر کوئی خالی ٹوکرا لے کر کے نکل جاتی اور کسی پھل کو ہاتھ بھی نہ لگائے، بغیر ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ اگر وہ کسی کھیت باغ میں سے گزرتی تو پھلوں کی اتنی کثرت ہوتی تھی کہ وہ گرتے تھے درخت سے، اتنی کثرت سے گرتے تھے کہ اس کا ٹوکرا جو ہے بغیر تو نہیں بھر جاتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ فرمایا کہ ان کے یہاں پر کھانا جو بنتا تھا وہ اونٹ کی لکڑی سے بنتا تھا، جس کی مہک سمندر کے اس کنارے تک جاتی ہے۔ اور بہت سے مورخین نے ان کے بڑے عجیب عجیب قصے اور کہانیاں لکھی ہیں، ان کی عیش و عشرت کی داستانیں اور ان کی مال و دولت کی داستانیں بہت سے مورخین نے لکھی ہیں۔ لیکن قرآن تو بہت مختصر بیان کرتا ہے، اور اصل جو مقصد ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب مال دیا تھا، یعنی ظاہری مال بھی تھا، اور ان کے پاس خزانے بھی بہت تھے۔ جو مدائن ہوتے ہیں، کانیں ہوتی ہیں، وہ کانیں آج بھی اس خطے کے اندر جو پورا یمن کا خطہ ہے، یمن کا شام کا جو پورا خطہ ہے، اس پورے خطے کے اندر آج بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر موجود ہیں، کانے موجود ہیں، اور بھی بہت سارے مدائن، بہت سارے خزانے، بہت ساری معدنیات یہ ایسے خطے یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یعنی ظاہری بھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اندرونی جو خزائن ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی کثرت سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی نظر ان کے اوپر ہے۔ آج پوری دنیا للچائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور بمباری کر رہی ہے، اور اس قدر جو ہے حالات خراب کیے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ زمینیں جو ہیں یہ بہت زرخیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں کے اندر بڑا مال اور دولت رکھی ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم سے کہ تمہیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں، لہٰذا کلوا من رزق ربکم، آپ اپنے رب کے رزق میں سے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ یہ احساس دلایا ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے۔ تم کھاؤ پیو، اس سے تمہیں منع نہیں کیا گیا۔ قارون کے قصے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قارون سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے تم آخرت میں اپنا گھر بنا لو، آخرت میں اپنا حصہ ڈال دو۔ شریعت اسلام جو ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس مال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل قبضہ نہیں فرمایا کہ پورا کا پورا مال جو ہے غریبوں میں بانٹ دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا اپنا ایک حق رکھا ہے، ایک حصہ رکھا ہے، وہ حصہ تقسیم کر دیں اور آپ باقی مال سے مسلمان ہو۔ قوم سبا سے بھی یہ کہا گیا کلوا من رزق ربکم، تمہیں جو تمہارے پروردگار نے رزق دیا ہے تم خوب کھاؤ پیو، لیکن کیا کرو؟ واشکروا، بس اس کا شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ ادا کرنا ظاہر بات ہے، اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جیسے اپن یہ سوچتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھایا پیا اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شکریہ ادا کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حقوق رکھے
کے حقوق بھی ادا کریں، آپ غرور نہ کریں، آپ تکبر نہ کریں، آپ گھمنڈ نہ کریں، یہ سب چیزیں شکر کا، یعنی نعمتوں کو بڑھانے میں شکر کا بہت بڑا دخل ہے۔ نعمتوں کے بڑھانے میں، نعمتوں کے اضافے میں، برکت میں شکر کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے۔ تو قوم سبا جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیت عطا فرمائے تھے، باغات عطا فرمائے تھے، اور سب سے بڑا جو ان کا کمال تھا وہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فن انجینئرنگ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اس کے معاملے میں بڑا کمال رکھتے تھے، بڑا درد رکھتے تھے، اور ان کا جو پورا دارومدار تھا وہ پانی جو آسمان سے برستا تھا اس پانی کو یہ جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے لیے یہ باندھ بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کے درمیان کٹ باندھ کر اس میں پانی کو جمع کرتے تھے، اور جب پانی جمع ہو جاتا تو سال بھر اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے، اپنے باغوں کی سینچائی کرتے، اپنے کھیتوں کو سینچتے اور اس سے بھرپور فائدہ ہوتا۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ صلاحیت کی قابلیت کسی کے اندر نہیں تھی، اور فرمایا کہ تقریباً 100 سے زیادہ باندھ انہوں نے باندھ رکھے تھے اپنے علاقے میں، اور سب سے بڑا جو باندھ تھا، سب سے بڑا سد معارف، معارف تو ان کی حکومت کا نام تھا، وہ سب سے بڑا باندھ انہوں نے باندھ رکھا تھا، اور اس میں ان کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، جیسے ہر قوم کو ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر اس ملک کو ناز ہوتا ہے، اس ملک کو فخر ہوتا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کے پاس ایک باغ تھا، پورے سال اس سے کھیتوں کو سینچتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار کی خوشیاں اور راحتیں اور آرام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بس ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہیں صرف شکریہ ادا کرنا ہے، تمہیں صرف شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جب مال اور دولت آتا ہے تو پھر شکریہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ جیسے قارون سے کہا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، جس میں سے عجیب و کا نکالو، اللہ کا نکالو، تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیت علی علم عندی۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہے؟ یہ تو میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے کمایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس میں حق ہو گیا؟ یہ کسی کا حق نہیں۔ اس نے اس پہ ناز کیا، تکبر کیا، اس کا حشر کیا ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا، فخسفنا بہ الارض، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، اور وہ دھسا اپنے مال دولت کے ساتھ دھس گیا، کوئی نہیں بچا۔ تو جب مال آتا ہے تو اگر ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اس مال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع ہے، ان کے ساتھ ہے، اللہ کا ڈر آئے گا کہ اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال میری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کو ڈر لگے گا، وہ روئے گا، وہ گھبرائے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس مال پر کیا ہوگا؟ اس کو گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، وہ اترائے گا، اور لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا۔ اور اس سبا سے نہیں کہا گیا کہ کھانے پینے کی کوئی منادی نہیں ہے، جب اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن کیا کرو؟ اللہ کا شکریہ کرو۔ بلدۃ طیبۃ رب غفور۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن پاک نے ان کی اس سرزمین کو، اس پورے خطے کو بلدۃ طیبہ کہا، یعنی پاکیزہ سرزمین۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر مکہ المکرمہ اور جو فلسطین کا پورا حصہ ہے، جس کے بارے میں آگے آ رہا بارک حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں عطا فرمانے، اس کے بعد اگر اس طرح کے الفاظ اگر قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں تو اس خطے کے لیے استعمال کیے گئے جو یمن کا خطہ ہے، جہاں قوم سبا موجود تھی۔ بلدۃ طیبۃ، جتنے مبارک الفاظ سے اس سرزمین کو یاد کیا گیا قرآن نے، کہا کہ یہ تو بڑی پاکیزہ سرزمین ہے۔ طیبہ کے طیب کے معنی عربی میں صرف پاکی کے نہیں ہوتے، یعنی ہر اعتبار سے خوشحال۔ طیبہ ہر اعتبار سے خوشحال، کسی طرح کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ نے ایسا نوازا کہ چاروں طرف بہاریں ہیں، پانی رواں دوا ہے،
موسم خوشگوار ہے اور بڑی راحت کی سانس لے رہے ہیں، بڑا اچھی فضا ہے، بڑا اچھا موسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم شکر ادا کرو، ورب غفور، اور چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تم سے تو پھر تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا، نافرمانی میں مبتلا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، قوم سبا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 نبی مبعوث کیے، 13 نبی، اور ان کو کیا سکھانے کے لیے آئے تھے وہ 13 کے 13 نبی؟ فشکروا اللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، یہ مقام، اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی اللہ کا شکریہ ہے۔ اللہ کے شکر کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے شکر کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ نماز۔ اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا نہیں ہو، کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، تو کہا جائے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کس طرح سے شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا؟ یہ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے تجھے، مسجد تو آ نہیں رہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، روزہ رکھنا یہ اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ نے حج فرض کر دیا حج پر جا رہی ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 نبی ان کے اندر مبعوث کیے، اور نبی نے ان کو یہی بتایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تمہیں خوب نماز کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سورۃ النمل میں یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ جب حضور کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ تو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کون قوم تھی؟ قوم سبائی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو اپنا معبود بنایا، سورج کو اپنا خدا بنایا، سورج کو اپنا رب بنایا، اللہ کی طرف فَأَعْرَضُوا، اعراض کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْدَ الْعَارِمِينَ، اور پھر جو وہ باندھ تھا اس باندھ کا پانی اللہ نے کھول دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو باندھ تھا یہ 3 منزلہ بنا ہوا تھا، 3 اس میں درجے تھے، 3 کا، اور ہر درجے میں کھڑکیاں بنی ہوئی تھی جن کو یہ موقع بموقع کھولتے تھے اپنے باغات کو سینچنے کے لیے اور اپنی نہروں کو بھرنے کے لیے موقع بموقع۔ اگر آپ کچھ جھلک اگر اس کی اگر میں ایک مثال دوں تو آپ نے کوٹا کا اگر باندھ دیکھا ہو، کوٹا کا باندھ، تو وہ کس طرح سے انہوں نے باندھ بنایا؟ آپ اندازہ لگا دیے کوٹا کے باندھ کے اندر میرے خیال سے ایک ہی کھڑکی انہوں نے بنائی ہے جس سے وہ پانی نکالتے ہیں۔ آپ میں سے پتہ نہیں، اکثر لوگوں نے اگر دیکھا ہو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ انچوں کے حساب سے کھولتے ہیں، اس کو انچ اتنا سا کھلتا ہے، اور اتنا سا کھولنے میں آپ حیرت کریں گے پانی کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑی بڑی چٹانیں بھی اگر اس کے سامنے آ جائے تو اس کو لے جاتا ہے۔ انسان تو کیا ہے، انسان تو ایسے بھی ہے، یعنی اگر انچ نہیں اگر اس کو تھوڑا زیادہ کھول دے تو کوٹا تو گیا کہاں سے، اتنا طاقت اس کے اندر جب اس کا بہاؤ ہوتا ہے۔ آپ بتا وہ تو ایک اس کی تو ایک منزلہ ہے، انہوں نے 3 درجے 3 منزلہ اس کو بنا دیا اور پھر اسے سچائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یعنی نافرمانی ہوتے نبیوں کو جھٹلایا اور 13 نبیوں کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ سدھرنے کے نہیں ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقہ ہے کہ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں، نافرمانی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ یہی باندھ جس پر ان کو فخر تھا، بعض اسرائیلی روایتوں میں عجیب عجیب قصے کہانیاں اس کے تعلق سے لکھ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چوہے پیدا کر دیے تھے، اور وہ چوہے اس باندھ کا جو کٹ تھا اس کو خریدنے لگ گئے تھے، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس باندھ کو چوہے گھیریں گے، لہٰذا انہوں نے بڑی بڑی بلیاں باندھ دی تاکہ وہ چوہے نہ آئے، لیکن وہ چوہے اتنے جلدی ہو گئے کہ وہ بلیوں کو دوڑانے لگے۔ یہ باتیں بہت سارے آپ نے سنی بھی ہوگی، کہی بھی جاتی ہیں، لیکن اس طریقے کی روایات اسرائیلی روایات ہیں۔ ہمارے جمہور علماء
اس طرح کی روایات کی تردید کرتے ہیں کہ ان کی کوئی سچائی نہیں ہے. ان پر جو عذاب آیا تھا وہ تو اچانک آیا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر چوہے کڑید رہے تھے تو کیا انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ بلیاں ہی بھگائیں گے؟ دوسری بات، اتنے انجینئر کے فن میں اتنے ماہر، اتنے ایکسپرٹ لوگ، اگر ان کو 5 دن پہلے بھی معلوم چل جاتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا انتظام نہیں کرتے. جنہوں نے وہ 3 منزلہ بنا دیا، اتنا ایکسپرٹ، اتنے صلاحیت مند، اتنے قابل، تو کیا وہ اسی پر کو نہیں کر لیتے؟ فرمایا یہ سب روایت کی کوئی سچی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے پکڑ ہوتی ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں لگتی کیا ہو گیا. جیسے بعض قوموں میں ایسے عذاب آیا، رات میں سو رہ گئے، ان کے سینے پھٹ گئے. بعض قوموں پر عذاب آیا، چیخ زبردست قسم کی، ایسی چیخ جو گلے نکل کر رہی، کوئی احساس ہی نہیں. اور نوح پر کیسا عذاب آیا؟ آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پانی ہی پانی چاروں طرف. اور یہ قوم بھی ایسی ہے جس کے اوپر اللہ نے پانی کا عذاب ہی دیا. عرضے کہ اچانک سے کام ٹوٹا اور حالت کیا ہو گئی کہ پوری قوم تباہ ہو. اور جو سرزمین جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے بلدۃ طیبہ، انتہائی خوشحال سرزمین، انتہائی مبارک سرزمین، ہر طرح کی نعمتیں جس سرزمین میں ہیں، اس سرزمین کا حال کیا ہو گیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. کہ وہ جو 2 باغات ہیں وہ دیے تھے نا، 2 باغ سے مراد یہ نہیں کہ صرف 2 ہی باغ تھے، 2 باغ سے مراد یہ ہے کہ لمبے آپ چلے جائیں کلومیٹروں کے حساب سے، دونوں طرف باغات، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں. ان دونوں باغات، دونوں کناروں پر جو اچھے دارچینی کے، میووں کے جو درخت لگے ہوئے تھے وہ سب تباہ ہو گئے. اور ان کی جگہ پر اللہ نے کیا دے دیا؟ پیلو کے درخت دے دیا. پیلو کے درخت جانتے ہو؟ پیلو کا جو پھل ہوتا ہے اس کو کھا ہی نہیں سکتا، انتہائی کسیلا، عجیب قسم کا ذائقہ اس کا، اور گھنے سائے دار، بڑے ہوتے ہیں. پیلو کے درخت کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کا پھل جو ہوتا ہے وہ کسیلا ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جو کانٹے دار بیریاں ہوتی ہیں، جنگلی بیریاں، چھوٹے چھوٹے بیر آتے ہیں ان کے اندر. پوری سرزمین ان سے کھدی گئی، پیلو کے درختوں سے اور پیروں کی جھاڑ دار پیروں سے پوری سرزمین کو بھر دیا گیا. وہ سرزمین جس میں کیا تھے؟ میوے تھے، جس کے اندر فروٹس تھے، جس کے اندر دارچینی تھی، جس کے اندر اونٹ تھا. ایسی قیمتی سرزمین کو اللہ نے کیا کر دیا؟ پوری سرزمین کو ختم کر کے وہاں کے میووں کو اور ساری چیزوں کو اور کیا دے دیا ان کو. اب یہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ ہوا کیوں، یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، کہہ رہے کہ ہم نے ان لوگوں کو یہ جو پکڑا، یہ جو گرفت کی، یہ کس نے کی؟ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری. کفرہ کے معنی وہاں بھی ناشکری کی. مفسرین نے لکھا کفرہ سے مراد یہ بھی ہے کہ انہوں نے کفر کیا، لیکن ناشکری جو ہے یہ بھی ایک کفر ہی کی ایک قبیل ہے. جیسے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، یہاں بھی ناشکری کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ ناشکری کی. کیوں اللہ نے گرفت کی؟ ناشکری کی وجہ سے. انسان کو ناشکری ہوا. شیطان نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے سب نیک بن جائیں گے، سب نیک بن جائیں گے، لیکن اے اللہ میں تیرے ان نیک بندوں کو کس راستے سے بہکاؤں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شاکر نہیں پائے. یہ ناشکری کا راستہ ایسا ہے کہ اس ناشکری کے راستے سے میں تیرے بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی بہکا دوں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قوم سبا کو جو پکڑا وہ کس کی وجہ سے پکڑا؟ کہ ان کو جو نعمت دی گئی تھی ان پہ انہوں نے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اس طرح کی پکڑ ہم صرف کہاں کرتے ہیں؟ ناشکری پر کرتے ہیں. اس طرح کی پکڑ ہم کب کرتے ہیں؟ کفر پر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر کرتے ہیں. باقی اگر ہمارے بندے ہمارا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم ان کی نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں. حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ فَأَعْرَضُوا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں
تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، ان کی نعمتیں چھینی جاتی ہیں، ان کی نعمتوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور جو قومیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں تو ان کی قوموں کو ان کے نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو سارا دار و مدار شکر پر ہے، شکر پر ہے۔ اگر ایمان والا شاکر بن جائے، شکر کرنے والا بن جائے، اور ہر طرح کے عبادتوں پر بھی شکر ہو، یہ نہیں کہ صرف مان پہ ہی شکر ہوگا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے نا کہ اللہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، وما توفیق الا